ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے آئی ڈی ایس نعت اکیڈمی. بھائی جو اسکرین پر بچے ہمیں بیٹھ کر بڑی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی کب ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا، جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ان بچوں کو بھی اور یہاں بیٹھے تمام بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بھائی حمزہ اجمیری صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے بہت اہم ترین اس پروگرام کے جو ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور پروگرام کا بڑا ماحول بناتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ان کا سلام کا جواب کتنا وی آئی پی زبردست ہوتا ہے. کیا خیال ہے حمزہ بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، بڑی اچھی آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہے. اور ہمارے آج کے مہمان سناخواں بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم شروع میں آغاز میں ایک کلام پڑھا جاتا ہے، ہمارے جو مہمان شناخواں ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے، پھر بچوں سے بھی سنا جاتا ہے. تو آئیے آج حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں آج کون سا کلام کا انتخاب آپ نے کیا ہے؟ حافظ صاحب، پہلے تو الحمدللہ پہلے بھی ہم بزرگوں کے کلام سے استفادہ کرتے رہے ہیں. آج پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ امام اہل سنت کا کلام ہو. واہ واہ اور ان پیارے پیارے بچوں کی زبان سے ہم سنیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعمتیں بانٹتا جس اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. عطا ہو جائے. شامل ہوتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. ابھی صاحب میں ایک ہی انترا پڑھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں بچوں سے آج زیادہ سنیں، لیکن انترا ایسا ہے کہ یہ سب اشعار پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا بھاری محسوس ہوگا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے جو کلام کا انتخاب کیا وہ بزرگوں کا کلام، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف، آپ کا کہا ہوا نعتیہ کلام آپ نے انتخاب کیا. دیکھیں کہیں بھی آپ محفل میں پڑھ رہے ہیں نا، اگر میں ایک سمجھانے کے لیے اگر یہ بات کروں تو کلام کے انتخاب کے نمبر تو آپ نے پورے اٹھا لیے. یعنی یہ فکر تو ختم ہو گئی کہ یار پتہ نہیں یہ کون سا کلام پڑھ رہے ہیں، یار سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا. سید اعلیٰ حضرت کے کلام کی اپنی ایسی روحانیت و برکت ہے کہ جب کلام کا آغاز ہوا وہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بن گیا. یعنی اب ماحول آپ کو مزید بنانے کی حاجت یا ٹینشن نہیں ہے، کلام شروع ہوتے ہی اس کی کیفیات اور اس کی برکات ملنا شروع ہو گئے الحمدللہ. میں یہاں چاہوں گا کہ آپ جتنے نعت پڑھنے والے ہیں اپنے پاس ہدایت کے بخشش ضرور رکھیں. واہ واہ. بزرگوں کے کلام سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ہدایت کے بخشش ہو، آپ کے پاس ذوق نعت ہو، آپ کے پاس سامان بخشش ہو، آپ کے پاس سفینہ بخشش ہو، وسائل بخشش ہو. یہ ایسے ایتھنٹک اور مستند کلام ہے کہ اس میں آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا اس میں کوئی شعر کی تشریح میں سقم ہے، کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھئی پڑھیں گے تو کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بلا جھجک آپ ان اشعار کو پڑھ سکتے ہیں. واہ 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 واہ. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ سید قاسم تشریف فرما ہے، تو یہ والا کلام آپ کس طرح پڑھیں گے؟ ذرا کلام سنائیے. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا. اس کو حافظ صاحب نے جس طرح پڑھا نا،
نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. یہ فیلنگز ہم نے یہ رکھنی. اب اس کا انترا کس طرح لیں گے, اسی لائن کو کس طرح اٹھائیں گے؟ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. آپ کس طرح پڑھیں گے اس کلام کو؟ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نام رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اچھا دیکھیں, اس میں نا آپ ایک شکر ادا کر رہے ہیں, یعنی آپ کی فیلنگز یہ ہیں کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیوں؟ کیونکہ جو پہلی بات پر عمل کرنے والا ہوا اور اس کا اعتقاد مضبوط ہوا, اس کا آگے نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الحمدللہ جب ایسا ہو نا معاملہ تو پھر ویسا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی ہے نا, اس مسکراہٹ کے ساتھ وہ بات کرنے والی ہے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اس میں یہ چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ باڈی لینگویج بھی بڑا میٹر کرتی ہے. جی, یعنی جب آپ فیلنگ ایکسپریشنز دیں گے نا کہ بھئی جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اپنے چہرے سے, تاثرات دے رہے ہیں, تو وہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگی اور سنانے والوں کو ذرا زیادہ مزہ دے گی. اور یہاں حافظ صاحب میں ایک بات اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے انترا جب لیا نا تو اس وقت مائک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر دور کر لیا جائے تو بلاسٹ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اپنا اونچا سر لے رہے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مائک کی پلیسنگ کو ہلکا سا چینج کیا جائے نا تو آپ کا انترا اور خوبصورت آئے گا, یعنی سننے والوں کے لیے سما خراشی کا سبب نہیں بنے گا. یہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ذرا. یہ دیکھیں, جب آپ یوں پڑھیں نا, یہ بظاہر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کلیئر وائز ہے, لیکن جو سن رہے ہیں نا, جو اسپیکر کے قریب ہیں, تو ان کو یہ ووکل بڑا بلاسٹ سا محسوس ہوگا. ایک پوائنٹ بنتا ہے, اس کو ہم بورڈ سے سمجھاتے ہیں لیکن یہاں میں شارٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جب آپ اتنا دور رکھیں گے نا, اتنا فاصلہ ہوگا تو ایک پوائنٹ بنے گا, ووکل پوائنٹ. تو آپ کی وائس یوں ایک پوائنٹ پر جا کر رکے گی, پھر اس کے بعد اس پوائنٹ سے یہ ایکسپینڈ ہوگی. تو وہ پوائنٹ بننے دیں. جب آپ بننے ہی نہیں دیں گے تو آواز بدی سے محسوس ہوگی. ہاں, واہ واہ. یہ ہم ساؤنڈ میں بچے سارے بیٹھے ماشاءاللہ میٹرک کیا ہوا ہے, تو سائنس میں میٹرک میں ہی پڑھایا جاتا ہے. ساؤنڈ جب بنتا ہے تو اس کو ایک اسپیس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی جگہ لے, پھر اس کے بعد وہ اور خوبصورت کر کے مائک تک پہنچایا. اور یہاں پر میں مائک کے ذریعے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ انترا لیں گے نا, استائی آپ نے مکمل کر لی, اب جب انترا لینے لگے تو پورا بھر کر آپ آئیں, سانس بھی بھر لیں اور اپنی فیلنگز کو بھی تیار کر لیں کہ اب آپ کیا کہنے والے ہیں. انہیں جانا, یہ جب اس طرح آئیں گے نا تو مزہ, یعنی آپ کو خود مزہ آئے گا کہ جو بات آپ کرنے لگے آپ نے اس کا اہتمام کر لیا. انہیں جانا انہیں مانا نام رکھا غیر سے کام. للہ, اب دیکھیں یہ بھی بھر کر آپ آ رہے ہیں, آپ کی فیلنگز. للہ الحمد میں
دنیا سے مسلمان گیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں. جب اس کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو سامنے والوں کو بھی اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہاں یار یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑی بات اور انہوں نے بڑے ہی انداز میں کی ہے. حافظ صاحب اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. حافظ صاحب اس بات پر انہیں مارکس تو دینے چاہیے کہ ان کے ذہن میں شاید نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ہی کلام سنیں گے, لیکن کوشش حتی الامکان کی انہوں نے بہت نبھانے کی. خوبصورت ادائیگی جی کی. ہاں. اصل میں یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے جی ہاں. کہ ہم کسی کا سن کر اپنی باتیں عوام تک پہنچاتے ہیں, ورنہ یہ تو بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ سید صاحب نے ماشاءاللہ بالکل یہ اچانک سے ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا نا, جی ہاں. تو انہوں نے فل بدی, حالانکہ جو ان کے پریکٹس والے کلام ہیں, اب میں چاہوں گا آپ کوئی جو پڑھتے ہیں اس کے کوئی دو بول سنا دیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیندہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیندہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اچھا یہاں میں چاہوں گا سید صاحب ہم سب اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا کانفیڈنس لیول کیسا ہونا چاہیے. یعنی اب آپ اپنے گھر والوں کے ہی سامنے جب پڑھیں گے تو آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ آپ بالکل ریلیکس ہوں گے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. یہ خوف کب نکلے گا؟ تب نکلے گا کہ جب آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ بھئی میں نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے. یہ ذہن بن کے بندہ جب پڑھتا ہے نا تو پھر اس کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں. تو ظاہر بات ہے آپ ایک بڑے منچ پر ہیں اور جو ہیزیٹیشن تھوڑی بہت ہے اس وجہ سے, لیکن پڑھ بہت کمال رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور حافظ صاحب یہ کلام کا انتخاب کرنے والا اس کا کانفیڈنس لیول کم ہو یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن یہ اتفاق ہو گیا. مجھے ایک بات یاد آئی, آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا اس حوالے سے. محفل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سر پر پڑھنے والے ایسے نہیں ہیں بہت اچھا پڑھتے ہوں, لیکن اتنی کانفیڈنس سے پڑھتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اور نارملی بہت اچھا پڑھنے والے بھی ہوں, لیکن جب کانفیڈنس لیول گر جاتا ہے تو پھر وہ توجہ نہیں ملتی ان کو جو ہونی چاہیے. تو یہ بڑا ایک ڈفرینس ہے جو محفل میں عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. بس یہ میں چاہوں گا ناظرین کرام بہت مختصر وقت میں ہم بات کرتے ہیں, تو ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے کس طرح ہیں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یوں کر کے تو نہیں بیٹھے. دیکھیں یہ انداز اگر کیمرے میں آ رہا ہے تو یہ محفل میں پڑھتے ہوئے کم سے کم بیٹھنے کا انداز نہیں ہے. حالانکہ سامعین کے لیے بھی یہ انداز مناسب نہیں کہ پاؤں پھیلا کر. بعض اوقات آپ تھوڑی نیچی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کو پاؤں پر پاؤں رکھ سکتے ہیں آپ, لیکن بہت ادب سے. اس کا طریقہ یہ نہ ہو پھر کہ پاؤں اٹھا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اپنے بیٹھنے کے انداز پر غور کریں کہ یہ بہت ادب کا مقام ہے. یہ ہم دو جہاں کے سردار حضور رحمت للعالمین اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنے کے لیے محفل میں آئے ہیں, باوضو ہو کر حضور کی محبت میں جھومتے ہوئے اور عشق اور محبت اور ادب کے ساتھ اور حضور کی رضا چاہتے ہوئے اور حضور کے رب ہمارے رب اللہ وحدہ لا شریک کی رضا چاہتے ہوئے محفل میں بیٹھیں گے اور پڑھیں گے اور سنیں گے. پھر انشاءاللہ محفل کی ایسی برکتیں ملیں گی کہ انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بد مذہب اور کوئی بے دین اور بد عقیدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. حافظ صاحب میں چاہوں گا کوئی اختتامی جملہ آپ بھی ارشاد فرما دیں. آداب کے حوالے سے مجھے ایک بڑی پیاری سی بات یاد آئی. ہمارے ایک بڑے سینئر نعت خواں ہیں, انہوں نے بہت عرصہ پہلے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی آپ نعت پڑھیں نا, میں آج تک اس پر الحمدللہ پابندی سے عمل کرتا ہوں. اکیڈمیز میں جانا ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے, تو عام طور پر وہاں اسٹیج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شوز کے ساتھ جاتے ہیں. مجھے انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی آپ نعت پڑھیں نا تو سر ڈھکا ہوا ہو اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں. تو یہ دو باتیں میں نے ہمیشہ اپنے گرہ سے باندھ لی ہیں, تو میں اس پر عمل کرتا ہوں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس پر عمل ممکن نہیں ہوتا,
تو لیکن حتی الامکان کوشش ہوتی ہے. مجھے اس کا بڑا تھوڑا سا فائدہ کلیئر کر دیں, پاؤں کھلے ہوئے سے مطلب موزے پہنے ہوئے ہوں, موزے تو اس مسئلہ نہیں ہے نا, زمرے میں کھلے نہیں ہوئے سے آئیں مراد یہ کہ وہ گے. جی ہاں, جوتے نہ ہوں. جوتے نہ ہوں. سبحان جوتے اللہ. ایسی جگہوں پر بھی ہم پہن لیتے ہیں کہ جہاں ہم عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ کون سی جگہ ہے, لیکن کسی اچھی جگہ جاتے تو جوتے اتارتے ہیں. تو وہ جو اہتمام ہے نا, اس اہتمام کی طرف انہوں نے اشارہ دیا اور کہا کہ بیٹا جب بھی نعت پڑھے نا باوضو پڑھیں. واہ یہ 3 باتیں میری زندگی میں ایسی رائج ہو گئیں الحمدللہ. میں نے اس کو ایسا اپنا لیا کہ الحمدللہ پڑھوں کیسا ہی برکتیں اس کی نظر آنا شروع ہو جاتی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ کوئی فرض یا واجب بیان نہیں کر رہے, یہ ادب بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں.